تو جب آپ اپنا مدینے کی پہاڑیوں پہ تو کسی نے جا کے کہا کہ ابئی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. تو اتنا خوش ہوئے تو ابئی بن کعب فرماتے ہیں کچھ تھا تو ثانی دینے کے لیے، اس کو بھی اپنی قمیص اتار کے دے دی. 4-5 بجے یہاں تک کہ لباس نہیں تھا، پھر لوگوں سے ادھار لباس لیا، کپڑا لپیٹ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ خوش ہوئے تو آپ نے قمیص اتار کے اس قاصد کو دے دی. اب وہ قاصد جب قمیص جو ہے لے کے امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس آیا تو امام شافعی علیہ رحمہ نے اس قمیص کو لیا اور چوما اور آنکھوں سے لگایا اور فرمایا یہ بتاؤ جب امام احمد بن حنبل تھی اس کے نیچے کوئی اور قمیص بھی تھی؟ صرف یہی قمیص تھی. کہا حضرت اور کوئی بھی نہیں تھی. اس قمیص نے ان کے جسم کو چھپایا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا ادھر کرو، قمیص لے آؤ. قمیص لائے گی، فرمایا پانی لاؤ، پانی لائے گا اور پانی کے اندر قمیص کو دھویا گیا اور قمیص کو دھونے کے بعد پھر اس کو نچوڑا گیا. نچوڑنے کے بعد فرمایا کہ شیشی لاؤ. شیشی لائے گئی، شیشی کے اندر وہ نچوڑا ہوا پانی رکھا گیا. آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے، اپنے احبا سے کہ آج کے بعد کہیں بھی کوئی بندہ بیمار ہو ہم سے یہ پانی لے جائے، ہم سے یہ پانی لے جائے. اور فرماتے ہیں کہ پھر کوئی کہیں بیمار ہوتا تو امام شافعی علیہ رحمہ اس کو وہ پانی دیتے، وہ پانی اس کے جسم پر چھڑکاؤ کرتے، اللہ اسے شفا دے دیتا. اللہ اسے ہاں اللہ اس کو شفا دے دیتا. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو میں نے بات بیچ میں کہی تھی نا کہ فرمایا تھا کہ آپ پر مشقت آئے گی پھر آپ اس مشقت سے نکل جاؤ گے، یہ کس طرف اشارہ تھا؟ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ قرآن مخلوق یا غیر مخلوق. اس وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا فرمایا نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے. قرآن اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کا کلام ہے. دیکھیں جو مخلوق ہوتی ہے نا، مخلوق نے فنا ہونا ہے، مخلوق نے فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مخلوق نے فنا ہونا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب قیامت ہے کہ قرآن بھی فنا ہو جائے گا. تو بادشاہ نے کہا نہیں آپ کہو قرآن مخلوق ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں کہوں گا. آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا. جیل میں ڈالے جانے کے بعد آپ کو روزانہ کئی کوڑے مارے جاتے تھے کہ کہو قرآن مخلوق. آپ فرماتے تھے نہیں. جب آپ جیل کے اندر تھے تو اس جیل میں ایک مشہور زمانے کا بڑا چور تھا، آئے دن چوریاں کرتا تھا، پھر جیل میں آ جاتا تھا. اس نے کہا امام احمد بن حنبل کو نصیحت کی، فرمایا کہ سنو میرا تو روز آنے جانے کا کام ہے، میں تو کھا کھا کے میں برداشت کر رہا ہوں. فرمایا کہ تو آپ ایک عظیم مقصد کے تحت آئے ہیں، آپ کے چہرے آپ کی زبان پہ کبھی جو ہے وہ شکوہ نہیں آنا چاہیے. آپ ایک عظیم مقصد کے تحت، آپ کی زبان پہ شکوہ نہیں آنا چاہیے. امام احمد بن حنبل جب آپ جیل سے باہر آئے نا تو آپ ہمیشہ اس ڈاکو کا نام لے کے اس کو دعا کیا کرتے تھے، کہہ رہے یار جیل میں مجھے تسلی دی تو اس نے دی تھی، جیل میں مجھے تسلی دی تو اس نے دی. تو یہ اس طرف اشارہ تھا. فرمایا کہ میرے شاگرد احمد بن حنبل سے کہو پریشانی آئے گی، مشقت آئے گی اور پھر اس کے بعد تم نکل جاؤ گے. تو اللہ اکبر. تو یہ صوفیہ کرام کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو عجز و انکساری پر کیا کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ شاگردوں سے بھی عاجزی، اور صوفیہ اپنے مریدوں سے بھی عاجزی کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ کے ذکر پر غفلت یہ صوفیہ کرام کبھی برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ کا ذکر ہو اس میں غفلت، اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے کوئی وظیفہ دیں. تو اللہ کے ولی نے کہا یا لطیفو کا وظیفہ پڑھو کرو. اب وہ بندہ یا لطیفو کا وظیفہ پڑھتا تھا اور دوران وظیفہ اس کی توجہ نہیں ہوتی تھی، غفلت ہوتی تھی. خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، فرمایا کہ تو ہمارے نام کا ذکر کرتا ہے اور کھیل کود کرتا ہے، ہمارے نام کا ذکر کرتا ہے اور تو کھیل کود کرتا ہے. تو فرمایا اس دن کے بعد جب بھی بندہ وہ ذکر کرتا تھا اللہ کا تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا تھا. بڑی دلچسپ بات. صوفیہ کرام کہتے ہیں وہ جو مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں نا اللہ کا ذکر کر کے،
اور رات کو بچہ بیدار ہو جاتا ہے، فرمایا اس کا بیدار ہونا اللہ کے ذکر سے برتر ہے، اس لیے کہ جب تم نے بچے کو سلایا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر کی تو تمہاری توجہ ہی نہیں تھی۔ میں سلاتی نا بچے کو اللہ اللہ، تو صوفیہ کرام فرماتے یہ غفلت ہے، آپ بچے کو سلانے کے لیے اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، جبکہ ذکر کے اندر صوفیہ میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں صوفیہ کرام؟ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توجہ کے ساتھ انہماکی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کی خاص رحمت اس بندے پہ پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ اچھا، اب صوفیہ کرام کے ہاں تواضع اور انکساری، کہتے ہیں اس وقت کہ کوئی اگر اللہ کا ولی بچوں سے ملنا چاہتا نا تو اتنا جھک جاتا کہ جس طرح اونٹ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، اونٹ اپنی گردن کو یوں جھک جاتے تھے بچوں سے بھی ملنے کے لیے۔ اور میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ لینو فی یدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تنگ دل ہوتے، یہ صحابہ کا حالہ آپ کے ارد گرد کبھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، یہ جب بھی صحابہ کا آپ کے ارد گرد حالہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز، صوفیہ کرام، یہ ساری اصلاح نفس کے حوالے سے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ شرعی طریقے پر بھوکا رہنا پسند فرماتے تھے، شرعی طریقے پر بھوکا رہنا پسند فرماتے تھے صوفیہ کرام، یہاں تک کہ ان کے پاس اگر کھانے کو نہیں ہوتا نا، ایک ہفتے تک کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، بھوکا رہنا پسند کرتے تھے۔ اور کیوں؟ صوفیہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے نا تو بھوکا رہنے کی وجہ سے اندر باطن نور علی نور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ جتنا زیادہ بھوکا رہتا ہے اس کی سمجھداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہا کہ وہ علماء جو تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں وہ زیادہ بھوکا رہا کرے، اس لیے کہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے توجہ، سمجھداری، انہماکی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب بندہ پیٹ سیر ہو جاتا ہے تو پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور پھر مثال کتنی بڑی عمدہ دی صوفیہ کرام نے، فرمایا کہ جو بندہ بھوکا رہے نا اس کا اندر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کس طرح؟ فرمایا کہ جس طرح ڈھول ہے، ڈھول اندر سے خالی ہے نا، بجاؤ آواز کتنی آتی ہے، تو دور تک آواز جاتی ہے ڈھول کی، جبکہ اندر خالی ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر صوفیہ کرام اپنے آپ کو اندر سے خالی کر دیں تو ان کی آوازیں اللہ دور دور تک پہنچا دے گا۔ اندر سے جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے۔ اور اللہ صوفیہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر ان اللہ کے ولیوں کو ایک بار بیت الخلا جانے کی حاجت ہوتی تھی۔ اور کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں یار ہمیں شرم آتی ہے، ہم بار بار آتے رہیں جاتے رہیں، ہمارا سطر کھلا رہے، ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے، ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے کہ ہم بار بار آتے رہیں جاتے رہیں۔ تو اس لیے صوفیہ کرام کھاتے ہی نہیں تھے۔ صوفیہ کرام کہتے نہیں ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے، ہمیں اللہ سے۔ اور جو مصنف ہے اس کتاب کے خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی ایک ہفتے تک کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ جب بندہ خالی پیٹ ہوتا ہے عبادت میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اور آپ نے اس کا پریکٹیکل رمضان شریف میں کیا ہوگا، بندہ بھوکا ہوتا ہے، سنت غیر مقدہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے، تسبیح و استغفار بھی، سب کیوں؟ بھوکا ہے نا۔ اور خود فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بھوکا رہے نا، اللہ کی اطاعت نہ بھی کرے گناہ پھر بھی نہیں کرے گا۔ بڑی کمال کی بات کہی ہے، اگر کوئی بندہ بھوکا رہے نیکیاں نہ بھی کرے نا، کم از کم گناہ نہیں کرے گا، بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر نیکی نہیں، گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو داعی ہے نا، داعی گناہوں کی طرف بلانے والا، وہ تو مر چکا ہے، وہ تو مر چکا ہے۔ اس لیے کہ جب اندر سے کچھ ہے ہی نہیں تو کہا بھوکا بندہ گناہ نہیں کرتا، اور یہ حقیقت ہے، بھوکا بندہ گناہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہا ہاں اگر حاجت ہے اور اندر سے کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو، کمر جھک رہی ہے، پھر حسب ضرورت کھا کے اور پھر جو ہے وہ عبادت میں لگ جائیں۔
اچھا، اور صوفیہ کرام کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی طلباء پڑھتے تھے نا، آج تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ کم بخت، اس کی توجہ نہیں ہے، استاد بھی توجہ نہیں دیتا، کہتا ہے یہ تو کم بخت پڑھتا ہی نہیں، مگر صوفیہ کرام جس بچے کی توجہ نہیں اس کو پھر بھی پڑھاتے تھے، پڑھاتے رہتے تھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے تھے، مالک اس کو پڑھائی کی طرف اس کی توجہ عطا فرما، اس کو ضائع نہیں کرتے تھے، اور خود فرماتے بھائی وہ نہ پڑھے، میں جو محنت کروں مجھے تو ثواب مل رہا ہے، مجھے تو ثواب مل رہا ہے۔ اور دوسری بات، صوفیہ کرام جو ہے، اللہ اکبر، وہ جو بندہ ان سے حسد کرتا تھا وہ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس کے لیے، اور جو بندہ باطن میں ان سے عداوت رکھے اور ظاہر میں ان سے محبت کرے تو صوفیہ کرام بھی ان کی طرف جڑ جاتے تھے، اس سے محبت کا اظہار کرتے تھے، جبکہ وہ بندہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید ان کو پتہ نہیں میں دلی ان سے عداوت رکھتا ہوں، اور جو ان سے حسد کرتا تھا صوفیہ اس کی دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہتے اس لیے پروردگار میرے پاس کوئی نعمت ہے جبھی تو حسد کر رہا ہے، میرے پاس کوئی نعمت ہے جبھی تو حسد کر رہا ہے، اگر یہ نعمت نہیں ہوتی تو حسد نہیں کرتا نا، یہ حسد نہیں کرتا، تو مالک تو نے جو مجھے نعمت دی ہے میں اس پر تیرا شکر کر رہا ہوں، اور یہ دعا کر رہا ہوں اس غریب کو نہیں پتہ اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی، تو اسے اس حسد سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا تھا؟ لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کرنا، لوگوں کی برائیوں کو، یعنی صوفیہ کرام یہ تھا کہ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھتے تو اس کو برا بھلا نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں صوفیہ کہ ہر بندہ نیک ہے، ہر بندہ صالح ہے، اور کبھی بھی اس کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، نیکی کی طرف آ سکتا ہے، تو اسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رسوا کرنا، یہ صوفیہ کرام کے مزاج میں نہیں تھا۔ اور اسی طرح جو ہے معلم قرآن کا ادب دیکھیں، اللہ اکبر، معلم قرآن، یعنی صوفیہ کرام کو اگر کسی نے قرآن پڑھایا اس کا ادب کتنا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اگر استاد کھڑا ہوا ہے استاد کے سامنے سے سواری پر گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ گاڑی میں آ رہے ہیں، سواری میں آ رہے ہیں، گھوڑے میں بیٹھے ہیں، خچر پہ بیٹھے ہیں، دراز گوش پہ بیٹھے، سامنے استاد کھڑا ہے تو صوفیہ کرام اتر جاتے تھے، کہتے ہیں ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنے استاد کے سامنے سواری کے اوپر سے چل کے چلے جائیں، اور اگر استاد کی مطلقہ ہوتی اسے نکاح بھی نہیں کرتے تھے، جبکہ نکاح تو جائز ہے، مطلقہ سے نکاح تو جائز ہے، مگر استاد کی مطلقہ ہے، یعنی پہلے یہ استاد کے نکاح میں تھی، اب استاد نے اس کو طلاق دی، یا استاد کا انتقال ہو گیا، یا بیوہ ہو گئی، بطور ادب اس سے نکاح بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے نے قرآن کا ایک حصہ پڑھا، حصہ پڑھنے کے بعد استاد نے کئی دینار بچے کے والد نے استاد کو بھجوائے، تو استاد نے ازرو عاجزی کہا کہ بھائی میں نے اتنا کوئی بڑا کام تو کیا نہیں ہے، یہ مجھے کیوں بھیج دیے؟ اپنے بیٹے کو کہا اٹھو وہاں سے، آج کے بعد اس کے پاس نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کی توہین کر دی، یعنی کئی دینار استاد کے پاس بھجوائے کہ آپ نے میرے بیٹے کو قرآن کا یہ حصہ پڑھایا ہے، میرا دل خوش ہوا، اور استاد نے بطور عاجزی کہا کہ میں نے اتنا کوئی خاص کام تو اتنی رقم، پر میں اٹھو، بیٹے سے کہا فلاں استاد کے بعد جا کے پڑھو، اس کے بعد نہیں پڑھو، اس نے قرآن کی توہین کی، قرآن کی توہین کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شمس الدین دمیاتی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیر میں آج بھی عرب کے اندر سب سے بہترین عمدہ کتاب ان کی ہے۔ ہمارے قبلہ مفتی کمال الدین صاحب جو آئے تھے اس دن، ان کے پاس یہ کتاب آئی تھی، یہ عربی میں تھی، اور اعلیٰ حضرت کے نواسے یا پڑ نواسے عظیم اللہ نوری صاحب تھے، ان کو کسی نے دی تھی، تو انہوں نے وہ کتاب دی تھی، اتنی موٹی تھی، اوریجنل عربی۔ استاد صاحب سے کہا تھا کہ آپ جو اس کا ترجمہ کریں، تو آج ان کا نام دے کے مجھے وہ یاد آ گیا۔ تو فرماتے رہتے شیخ شمس الدین دمیاتی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ گزر رہا تھا، تو ایک شخص نے دیکھا کہ ان کا شیخ نابینا اور ان کو ان کی بیٹی جو ہے وہ پکڑ کے لے کے جا رہی ہے۔ تو جب استاد کو پتہ چلا تو سواری سے نیچے اترے، استاد کا ہاتھ لیا اور اس کو بوسہ دیا، تو کہا کہ آپ اتنے بڑے شیخ ہو کہ
نبی نے شخص کے ہاتھوں کو بوسہ دیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے مجھے قرآن کا ایک حصہ پڑھایا تھا، مجھے قرآن کا ایک حصہ پڑھایا تھا۔ تو یہ ہے صوفیاء کرام کا ادب۔ اور فرماتے ہیں کہ اپنے استاد کا صوفیاء کرام اس دور میں ادب اتنا کرتے تھے کہ اگر ان کا استاد کسی مجلس کے اندر ہے، لوگوں نے رش لگایا ہوا ہے، ان کے پاس پہنچنا ناممکن ہو رہا ہے، تو ان کے شاگرد کیا کرتے تھے؟ اپنی چادر لیتے اور زور سے یوں پھینکتے، اور وہ چادر اگر استاد کے جسم کو، کپڑوں کو مس ہو جاتی تو اس کو لے کے چوما کرتے تھے۔ جب یوں ادب ہوگا اساتذہ کا اور شاگرد یوں ہوں گے تو بتاؤ پھر وقت کے بڑے ولی نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں یہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے پڑھایا تھا، تو دست بوسی کا موقع نہیں مل رہا، ٹھیک ہے چلے جی یہ چادر ہی استاد صاحب کے پاس پھینک دو، چادر تو مس ہو گئی ہے، چلے جب وہ چادر ہی چومتے رہیں گے، استاد کے جسم سے تو لگ کے آئی ہے۔ تو دیکھیں یہ ہیں وہ صوفیاء کرام کہ جن کی زندگیاں کیسے گزری ہے۔ ہم تو یہ باتیں سن کے بھی ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے، عمل تو بہت دور کی بات ہے، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ اب یہ بات جو کتنی بڑی قابل رشک ہے، فرماتے نہیں ہمیں شرم آتی ہے، ہم باتھ روم میں آتے رہیں جاتے رہیں، ہمارا سطر کھلا ہوا، گئے سطر کھلا پھر سطر باندھ رہے ہیں، کہ ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے، ہمیں اللہ سے۔ تو ایک ہفتے تک کچھ کھاتے ہی نہیں تھے، اور یہاں تک صوفیاء کرام نے لکھا کہ 12 دن تک صوفیاء کرام کا ایک ہی وضو باقی رہتا تھا، ایک ہی وضو باقی رہتا تھا۔ اچھا اب یہ تو صوفیاء کرام کی ایک کرامت بھی ہے، مگر اس دور کے اندر لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے 12 دن تک وضو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے بندے یہ تو کرامت ہے۔ بھائی جس بندے نے کچھ کھانا نہیں ہے، جب کھانا نہیں ہے پھر اس کو نہ پیشاب کیا جاتا نہ پخانے کی عادت ہے۔ اور صوفیاء کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کرتے تھے نا، اور اگر انہیں لگتا کہ شاید ہمیں نیند آ جائے گی تو کیا کرتے؟ ایک کیل دیوار میں ٹھوکتے اور ایک دھاگا دیوار اپنا کیل پہ باندھتے اور ایک دھاگا کا رخ اپنے بالوں سے باندھتے، اور جیسے نیند کا جھٹکا آتا تو فوراً اٹھ جاتے اور پھر عبادت میں لگ جاتے، پھر عبادت میں لگ جاتے۔ اللہ اکبر، کیسی وہ نفوس قدسیہ لوگ تھے، وہ کن مقدس راہوں سے وہ گزرے ہوں گے کہ جن کی آج باتیں ہم صرف سن کے اشش کر رہے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو جن لوگوں نے ان کا زمانہ پایا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے درس میں بیان کیا تھا کہ آپ کا جس جگہ پہ انتقال ہوا تھا اس جگہ پہ کم و بیش آپ نے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا، جس جیل کی کوٹری میں، اور آپ کو زہر کا پیالہ دیا گیا تھا، زہر کا پیالہ دیا گیا تھا، تو اس جگہ پہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے مظلوم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شخصیت ایسی ہے، یقین کریں کبھی کبھار تو بیٹھ خالی امام صاحب کا نام لیتے ہی آنسو آ جاتے ہیں، امام صاحب کا نام لیتے ہی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو آپ کی ذات تو پھر سبحان اللہ بہت اعلیٰ ذات ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، ہم نے جیسے رکھا ہے سالانہ 1 شعبان کو یوم امام اعظم ابو حنیفہ، تاکہ امت کو بتائیں اللہ کی قسم اس امت پر کتنے احسان ہیں امام اعظم کے، امت بھول نہیں سکتی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے جو خواب میں دیکھا نا، حضرت بلال حبشی کے مزار پہ گئے تو آپ کے سرانے کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کی آنکھ لگی۔ حضور داتا صاحب فرماتے جب میری آنکھ لگی میں کیا دیکھتا ہوں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نحیف العمر، کسی بزرگ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، حضور کے صحابہ بھی ہیں ارد گرد۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ابھی پوچھنے لگا تھا، حضور نے فرمایا کہ عثمان تم پوچھنا چاہ رہے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا حضور بالکل۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے امام اعظم ہیں۔ فرماتے پھر جب میں بیدار ہوا تو میرے دل میں امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت اور دل گھر کر گئی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سبوں کو ان صوفیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا